اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبی پختہ عہد نبیوں سے لما آتیتکم جو کہ آئی تمہارے پاس لما آتیتکم جب میں تمہیں دے دوں گا من کتاب و حکمت اور حکمت ثم جاءکم پھر آئیں گے تمہارے پاس رسول پیغمبر مصدقون جو تصدیق کرتا ہے لما معکم جو تمہارے پاس ہے لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لاؤ گے بھی اس پر ولتنصرن اور مدد کرو گے اس کی ولتنصرن تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم کہا کیا تم اس بات کے اقرار کرتے ہو واخذتم علی ذلکم اسری کیا تم اس بات پر میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا کہا فاشہدوا گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام سے اللہ عز و جل نے عہد لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دے اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائیں پھر ان کے بعد اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت اور مدد کرنا اس کا فرض ہوگا، یہ نہ ہو کہ اپنے علم اور نبوت کی وجہ سے اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اسی عہد و میثاق پر مجھے ضامن ٹھہراتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمارا اقرار ہے۔ تو فرمایا گواہ رہو میں خود بھی گواہ ہوں۔ اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق ہے، بے حکم ہے، بدکار ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ حضرت طاؤس حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر اوپر کی تفسیر کے خلاف ہے بلکہ یہ اس کی تائید ہے، اس لیے کہ حضرت طاؤس سے ان کے لڑکے کی روایت جو کی گئی ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک دوست قرظی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ثابت نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں خوش ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم ان کی تائید میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے، تمام امتیوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ مسند ابو یعلا میں لکھا ہے کہ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، وہ خود گمراہ ہیں تو تمہیں راہ راست کیسے دکھائیں گے؟ بلکہ ممکن ہے کہ تم کسی باطل کی تصدیق کر لو، یہ حق کی تکذیب کر بیٹھو۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی تم میں زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی
یہی حکم تھا، وہ بھی میری ہی تابع داری کرتی اور میری تابع داری کے سوا کچھ حلال نہ سمجھتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فمن تولا من بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو کوئی پھر جائے گا اس کے بعد یہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمُوا، اور اسی کے لیے فرما بردار ہوتے ہیں، فمن من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے خوشی سے یا نہ خوشی سے، الیہ یرجعون، سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اس نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کرنا، کوئی شخص کسی اور دین کی تلاش اور اسے مانے اور اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے کہ فرمایا کہ آسمان زمین کی تمام چیزیں اللہ کی مطیع و فرما بردار ہیں، چاہے وہ خوشی سے ہے یا نہ خوشی سے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سورۃ رعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام تر مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کریں یا جبرن کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب ہی اللہ رب العالمین کے لیے تابع و فرما بردار ہیں اور سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قل آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون من ربهم، اور پیغمبر اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفرقہ بازی کرتے کسی کے درمیان، ونحن له مسلمون، ہم اسی کے لیے تابع و فرما بردار، یعنی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جو قرآن نازل کی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچا ہے، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوتیں دی، جو اللہ نے کتابیں دی، جو مصحف دیے، سب اللہ کی طرف سے سچے تھے۔ موسیٰ، عیسیٰ کو جو تورات انجیل دی گئی ہے، ہر نبی سچا ہے، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بھی اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، چاہے کوئی یہودی ہے، مجوسی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، جو بھی جس مذہب کو ماننے والا ہے اس سے اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا تو صرف اور صرف دین اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو کہ ایسے لوگ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ پیغمبر سچا ہے، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آئی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک انصاری آدمی مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور ان کے دریافت کرنے پر یہ والی آیتیں اتری کہ اس کی قوم نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ پھر سے توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک جزاؤہم، یہی لوگ بدلہ ان کا کہ ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو کوئی مرتد ہو جائے گا اس کا کیا بدلہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی، والناس اجمعین، سب لوگوں کی اس پر لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس عمل کے بعد یعنی مرتد ہونے کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی بھی ہے اور رحم کرنے والی بھی، یعنی وہ جو صحابی تھا جو مرتد ہو گیا تھا، بعد میں اسے ندامت ہوئی، وہ نادم و شرمسار ہوا، پھر اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اس پر اللہ نے یہ والی آیت نازل کر دی کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے اس کے گناہوں کو۔ ان الذین کفروا من بعد ایمانہم،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے، لا تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، واولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہونے ہیں۔ یعنی جب سانس ختم ہونے کو ہوں تو توبہ قبول نہیں ہوگی ایمان کے بعد، پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے کہ موت کے وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے اور وہ حالت کفر میں فوت ہوئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر ذهبا سونا، ولا افتدى به، چاہے وہ فدیے کے طور پر دے، اولئک لهم عذاب علیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہے، وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ کافر ہو کے فوت ہو جاتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو زمین بھر کے، یہ جتنی زمین کے اندر مٹی ہے نا، جتنا سب کچھ ہے، اس کی جگہ پر وہ اگر اللہ رب العالمین کو سونا بھی دیتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس کا اس فدیے کو قبول نہ کرے گا۔ جب دنیا میں زندہ ہے ایمان لانے کے بعد اگر خلوص نیت سے آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے احد پہاڑ جتنا کر دے گا۔ لیکن اگر مرنے کے بعد وہ زمین بھر سونا بھی دے اور کہے کہ اللہ مجھے اس عمل سے، اس جہنم سے مجھے نجات دے دے، اسے وہاں سے نجات نہیں مل سکتی۔ اور دنیا کے اندر کیا صدقہ، یہ صدقہ رد بلا ہے، اور یہ صدقہ دنیا میں بھی رد بلا ہے، اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے آڑ بن جانے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کوئی بھی ان کی وہاں مدد کرنے والا نہ ہوگا۔